بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اعتکاف شروع ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے. جو کام خلوص سے کیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں وزن پیدا فرماتا ہے. مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور انسان جو بھی عمل کرے اس میں یہ نیت بھی شامل کرے کہ اس طاعت عبادت کی برکت سے مجھے اللہ کی محبت مل جائے. ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور رمضان میں خاص طریقے پر زیادہ تلاوت ہوتی. جب بھی تلاوت کرنا ہو بیٹھیں تلاوت کے لیے تو یہ نیت کریں کہ اللہ تلاوت کر رہا ہوں، اس کی برکت سے تیری محبت میں اضافہ ہو، دل کا زنگ دور ہو جائے. اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، یہ عین ایمان ہے. مسند احمد میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے. انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ محبوب ہو جانا، یہ ہے ایمان. اللہ اس کے رسول کا سب سے زیادہ محبوب ہو جانا. یہ نہیں کہ دل میں اللہ کی بھی محبت اور دنیا بھر کی بھی محبت، اور پھر جب محبت کا تقابل ہو تو غیر اللہ کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے. یہ بات نہیں چلے گی. اللہ کی محبت ہو اور سب سے زیادہ غالب محبت ہو. حدیث میں ہے اس شخص کو ایمان کی حلاوت ملے گی جس میں 3 خصلتیں ہوں. بخاری میں، مسلم میں روایت ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 صفات، 3 خصلتیں جن میں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پائیں گے. ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس انہیں نصیب ہوگی جن میں یہ خصلتیں ہوں.
ان میں پہلی بات ارشاد فرمائی، اللہ اس کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی محبت مغلوب ہو اور اللہ کی محبت غالب ہو، سب سے زیادہ محبت۔ یہ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے، اعمال پر قائم کرتی ہے، گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ جس کا دل محبت سے محروم ہو وہ نہ اعمال پر قائم ہو سکتا ہے نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ محبت انسان کو حوصلہ بخشتی ہے، محبت کے ذریعے انسان آگے آتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کی نزدیکی اس کو میسر آتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت اگر رسمی ہوگی، معمولی ہوگی، اگرچہ کہ وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن جب تک محبت میں شدت نہیں پیدا ہوگی انسان کمال کا رتبہ اور مقام نہیں پا پائے گا۔ محبت کی کثرت اور شدت مطلوب ہے، یہ نہیں کہ انسان دل میں تھوڑی بہت محبت رکھ رہا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہے، ایسا کام نہیں چلے گا۔ انسان اللہ کو چاہے اور ٹوٹ کر چاہے اور اللہ کی محبت میں ہر قسم کی تکلیف اور مشکل اور پریشانی بھی جھیل جائے، یہ نہ ہو کہ ذرا سی کوئی مشکل پیش آئی اور انسان بلبلانے لگا اور ناشکری کی بات کرنے لگا، بے صبری دکھانے لگا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سا نعمت ملی کہ وہ اپنے جامے سے باہر ہو گئے، ذرا سی کشادگی نصیب ہوئی ان کا مزاج بدل گیا، کاروبار میں برکت ہونے لگی اور پیسے آنے لگے تو معلوم ہوا کہ صاحبزادے کا مزاج 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ اب حال یہ ہے کہ اسراف، فضول خرچی، عیش، عشرت، مستی، لہو و لعب، کھیل تماشے میں لگ گیا، بجائے اس کے کہ شکر کرتا حدود سے آگے بڑھ گیا۔ ذرا سا کاروبار میں تیزی آ گئی تو چلے منماڈ لسی پینے کے لیے جا رہے ہیں، 200 کلومیٹر سفر کر کے جا رہے ہیں، فلاں ہوٹل پہ جا کے کھائیں گے۔
میں سفر کر کے جا رہا تھا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، اورنگ آباد کے قریب ایک جگہ ہے پھلمری، ہمارے ایک ساتھی بھی وہاں کے، اس سے ذرا پہلے ایک صاحب کا ہوٹل ہے، اس وقت تو میں نہیں جانتا تھا، ان کو معلوم ہوا کہ میں گزر رہا ہوں تو انہوں نے بہت اصرار کیا، پہلے سے کچھ ان کو محبت رہی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ میں گیا اور انہوں نے کہلوایا کہ بہت دن سے خواہش تھی بیعت ہونے کی بھی، تو اگر موقع ہو جائے گا اور بیعت ہو جاؤں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ان کے ہاں، وہ ان کے ساتھی وہیں بیعت ہوئے، اور انہوں نے بتایا، اپنا ہوٹل دکھایا، اچھی کشادہ جگہ تھی، وہ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں سے بھی ہمارے یہاں لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ تو بیچارے اپنا کمال بتا رہے تھے، لیکن مجھ کو خیال ہوا کہ اتنی دور دراز یہ جگہ ہے اور صرف کھانے کے لیے لوگ سفر کر کے آ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ کھانا زندہ رکھنے کے لیے ہے، زندہ رہنا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی سہولت آسودگی آ جائے تو ہم حدود سے باہر ہو رہے ہیں، اور ذرا سی کوئی آزمائش آ گئی تو بے صبرے بن رہے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگ جا رہے ہیں۔ پوچھ لیجئے، ذرا خسارہ ہے، مندی ہے، خیریت پوچھئے، وہ اتنی لمبی خیریت کی خرابی بتائیں گے کہ آپ کی خیریت خراب ہو جائے گی۔ آپ نے اگر راستے میں پوچھ لیا کیا حال ہے، وہ اتنی لمبی تقریر کریں گے کہ آپ گھر جا کے سجدہ سو کریں گے کہ آئندہ راستے میں کسی سے خیریت نہیں پوچھوں گا۔ یہ جو شکوہ شکایت ہے ہمارا، یہ جو ہمارے اندر بے صبری ہے، یہ اسی وجہ سے کہ اللہ کی محبت کامل درجے کی نہیں ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نعمت پا کر اترائے گا نہیں، شکر ادا کرے گا۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دے رہا ہے، میں تو اس لائق نہیں، اللہ مجھ کو نواز رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ کوئی مشکل آ جائے تو بے صبرا نہیں ہوگا، خیال کرے گا کہ اللہ مجھ کو آزما رہا ہے، اللہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ نعمت میں حدود سے آگے نہیں بڑھے گا اور مشکل وقت میں بے صبرا پن نہیں دکھائے گا۔ یہ اللہ کو چاہنے والے کی ادا ہوگی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ پر پانی کی مشک رکھ کر لے جا رہے ہیں اور اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ اس وقت جب کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہیں، آدھی سے زائد دنیا پر ان کی حکمرانی ہے، اس وقت یہ عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں مشقت کر رہے ہیں؟ ہمیں اجازت دیجیے۔ حضرت نے کیسی بات کہی؟ فرمایا کہ آج میرا نفس مجھ کو یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے پاس قیصر و کسریٰ کے وفد آتے ہیں، بس اسی کی اصلاح کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ جو میرا نفس کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس دنیا کے بادشاہوں کے وفود آتے ہیں، اس کی اصلاح کے لیے، اپنے نفس کو جھکانے کے لیے پیٹھ کے اوپر پانی کی مشک رکھ کر لے جا رہے ہیں، اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے
حضرت عمر ہی کے واقعات میں ہے، اعلان کروایا لوگ جمع ہو جائیں، لوگ اکٹھا ہوئے کہ کوئی بہت اہم بات پیش آئی ہے، تب تو حضرت عمر نے جمع کروایا ہے، آپ تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے، چند جملے ارشاد فرمائے اور ممبر سے اتر گئے۔ یہ فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت تھا میں مکہ مکرمہ میں اپنی خالہ کے اونٹ کچھ اجرت پر چرانے کے لیے لے جاتا تھا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے دوسروں کے اونٹ جنگل میں لے جا کر چرایا کرتا تھا، اور بس یہ کہہ کر ممبر سے اتر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ نے بس اپنی اہانت کی بات فرمائی اور کوئی بات نہیں کہی، صرف اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ میں تو اونٹ اور بکریاں اجرت پہ چراتا تھا، آپ نے اسی کے لیے جمع فرمایا لوگوں کو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، آج مجھ کو اپنے نفس میں کچھ بڑائی محسوس ہوئی، اس کے علاج کے لیے میں نے یہ کیا ہے، تاکہ مجھے یاد رہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اندازہ کیجئے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، گو صاحب فہم و ذکا، جسے طیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش ہو یا طیش، انسان اللہ کی مرضی کا پابند رہے، یہ ہے انسان کا کمال۔ اور اگر وہ عیش و عشرت پہ اللہ کو بھول گیا، یا غصے اور غضب کے وقت بھول گیا، بے قابو ہو گیا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عام حالات میں آپ دیکھیں محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑے مہذب ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بڑے دانشمند ہیں، لیکن اسی آدمی کو آپ دیکھیں غصے کی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ اجہل الجاہلین ہے۔ تو اس کو ثقافت، تہذیب چھو کر نہیں گزری، غصے میں آ گیا، اول فول بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور گالیاں بھی نئی تراش خراش کی لے کے آیا ہے، اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس شخص نے اپنے غصے کو قابو میں کرنا نہیں سیکھا۔ جو آدمی غصے کی حالت میں بے قابو ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے، ابھی تربیت کے مرحلے سے دور ہے۔ جب تک انسان اپنی زبان پر، اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے، وہ کتنے ہی ذاکر شاغل ہو، کتنے ہی اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس کی تربیت ابھی کامل نہیں ہوئی۔ زبان پہ قابو، مزاج پر قابو، غصے کے وقت انسان کے اندر برداشت آئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اور جیسے جھگڑے میں ہوتا ہے، ایک نے کہا اگر تو مجھ کو ایک کہے گا تو 10 سنے گا، یعنی میں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوں، اگر تو مجھ کو ایک بات کہے گا 10 بات تجھ کو سناؤں گا۔ بعض حضرات ایسے ہی پٹھانی مزاج کے ہوتے ہیں کہ غصے میں آ گئے، وہ کہیں گے اگر ایک تھپڑ مارے گا 4 ہڈی توڑ دوں گا، اور صرف زبان سے نہیں کہتے ہیں، ماشاءاللہ عالم بعمل ہوتے ہیں، یعنی عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو وہ غصے میں کہہ رہا ہے کہ اگر ایک کہو گے 10 سنو گے،
مولانا جلال الدین رومی تربیت یافتہ تھے، خدا کے چاہنے والے تھے، بلکہ ایسے چاہنے والے تھے کہ ان کا عشق، ان کی محبت ان کی شعروں میں اتر آئی کہ جو ان کی لکھی ہوئی مثنوی پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ کا عاشق بن جا رہا ہے۔ ایسا عشق و محبت رکھنے والا انسان۔ تو جب وہ گزرے اور یہ سنا تو کہنے لگے کہ میرے بھائی، تم مجھ کو 10 باتیں کہہ لو، تم مجھ کو 10 بات بھی کہو گے تو جواب میں ایک بھی نہیں سنو گے۔ یعنی یہ کہہ رہا تھا اگر ایک بات کہو گے 10 بات سنو گے۔ حضرت نے فرمایا مجھ کو 10 بات بھی کہہ لو، مجھ سے ایک بات بھی نہیں سنو گے۔ یہ ہے صبر، برداشت۔ برداشت کر لینا، اپنے آپ پر قابو پا لینا بڑی بات ہے، اور تربیت کے بعد یہ چیز نصیب ہوتی ہے، ورنہ ذکر کرنے والا انسان بھی ذرا اس کے خلاف کوئی بات ہوئی وہ لال پیلا ہونے لگا، اور پھر وہ بھی بدلہ لینے کی تدبیریں کرنے لگا اور سازشیں رچنے لگا۔ غلط۔ اگر انسان انتقام کی راہ پر اور لوگوں کی تحقیر اور ان کو ایذا پہنچانے کی راہ پر چل رہا ہے، صبر و برداشت، تحمل اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل مریض ہے۔ فی قلوبہم مرض، دل ابھی بیمار ہے، دل روگی ہے۔ تو حالات اگر نعمت کے ہوں، انسان شکر کرے اور حدود میں رہے، اور اگر تنگی پریشانی آئے اس وقت بھی زبان پر قابو ہو اور شکوہ شکایت کے بجائے صبر اور تسلیم و رضا کو اپنائے کہ میرے اللہ کی جو مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں، میرے اللہ کی جو مرضی ہے میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اس کی زندگی میں یہ چیز ہوگی۔ اللہ کی محبت اس کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے گی کہ شکر کی جگہ شکر، صبر کی جگہ صبر، اللہ کی تقدیر پر راضی برضا رہنا، ہر حال میں اللہ کی طرف جھکنا، چاہے جیسا بھی وقت ہو اللہ ہی سے تعلق رکھنا۔ آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ کہف میں 2 واقعات آئے ہیں، ایک پہلے حصے میں اور ایک آخری حصے میں۔ پہلے حصے میں واقعہ اصحاب کہف کا ہے، چند نوجوان جو کفر و شرک کے ماحول سے دل برداشتہ ہو کر نکل گئے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اللہ کی طرف چلے گئے، غار میں جا کر پناہ لی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دی۔ مشکل حالات تھے، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حالات اللہ کے دین پر قائم رہے، قربانی دی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر پناہ لی۔ قرآن پاک نے ان کے نام سے پوری سورت محفوظ کی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ، ایمان والے، ان قربانی دینے والوں کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو شروع میں آیا ہے۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ۔
وہ بادشاہ تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے، اور دنیا پر ان کی حکومت تھی، اور مشرق مغرب ہر جگہ ان کے قدم پہنچے۔ اللہ نے ان کو عظیم الشان اقتدار عطا فرمایا، عظیم الشان اقتدار عطا فرمایا، اور حکمت اور دانائی سے ان کو نوازا۔ ایک بات ان کی یاد آ گئی، وہ سنا دیتا ہوں، حکمت اور دانائی کی بات، پھر اس حصے کو مکمل کرتا ہوں۔ ذوالقرنین کی وفات کا وقت جب آیا، وہ اپنے وطن سے بہت دور تھے، اور بیماری نے آ پکڑا، اور دن بدن بیماری بڑھتی گئی، اندازہ ہو گیا کہ اب بچ نہیں سکوں گا۔ ان کی والدہ تھیں، وہ وطن میں تھیں۔ ذوالقرنین کو خیال ہوا کہ میری وفات سے ماں کو بہت صدمہ ہوگا، ماں کو بہت غم ہوگا، ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے ماں کے رنج و الم اور غم کو کم کرنے کے لیے عجیب تدبیر کی۔ حکمت دیکھیے، دانائی۔ انہوں نے وہاں سے اپنی ماں کو ایک خط لکھا، اور ساتھ میں ایک میڈھا بھیجا اور خط بھی بھیجا۔ خط میں یہ لکھا کہ بیمار ہوں، اور اب بچنے کی امید کم رہ گئی ہے، آپ صبر کریں اگر میرا انتقال ہو جائے، اور یہ میڈھا بھیج رہا ہوں، میرا انتقال ہو جائے، آپ کو خبر پہنچے تو اس میڈھے کو ذبح کر دیں، اور اس کا گوشت بنا لیں، پکوا لیں، اور پھر ان لوگوں کو دعوت دے کر بلائیں جنہوں نے اپنا کوئی عزیز، کوئی قریب کھویا نہ ہو، جن کے گھر کا کوئی عزیز قریب فوت نہ ہوا ہو، ایسے لوگوں کو دعوت دے کر بلائیں۔ وہ آئیں گے اور آپ کے ہاں دعوت کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ یہ خط لکھ کر بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد ذوالقرنین کی وفات ہو گئی، اور ماں کو خبر ہوئی تو وصیت کے مطابق میڈے کو ذبح کروایا، اور کہلوایا کہ میرے بیٹے نے کہا تھا ایسے لوگ آئیں کھانے کے لیے جنہوں نے اپنا کوئی عزیز قریب نہ کھویا ہو، جن کے گھر میں کوئی عزیز قریب نہ مرا ہو، وہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ سب جگہ کہلوایا، لیکن شام تک کوئی شخص نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے گھر کا کوئی عزیز قریب نہ مرا ہو۔ جب شام ہو گئی اور کوئی نہیں آیا، ماں کے ذہن میں، ماں کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک ذوالقرنین لے جانا چاہتے تھے۔ وہ ایک سرد آہ کھینچ کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا کیسا دانشمند تھا، زندگی میں بھی مجھ کو راحت پہنچاتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی اس نے میرے لیے اس طرح راحت کا انتظام کیا کہ مجھ سے یہ کہا ایسے لوگوں کو بلاؤں جن کے گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو، کسی عزیز قریب کی وفات نہ ہوئی ہو۔ اور اس تدبیر سے مجھ کو یہ سمجھا گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی عزیز قریب کے جانے کا صدمہ نہ جھیلا ہو۔ دنیا ایسی جگہ ہے کہ انسان اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتا ہے اور محبت کرنے والوں کو قبرستان پہنچاتا ہے۔ دنیا کا نظام ایسے ہی ہے۔ تو اس تدبیر کے ذریعے ذوالقرنین نے اپنی ماں کی تسلی کا انتظام کیا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسی حکمت اور دانائی ان کے اندر تھی، اور حکومت ان کی قائم، بہت بڑے رقبے پر ان کی حکومت قائم۔ اب سنیے جو سنانا ہے۔
قرآن پاک ان کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگ آئے کہ ایک ظالم سرکش قوم ہے جو ہم کو ستاتی ہے، اور ان سے بچنے کا ہمارے پاس، ہم آپ کو روپیہ پیسہ بھی دیں گے۔ اس وقت ذوالقرنین نے کیا کہا؟ اللہ نے جو مجھ کو عطا کیا ہے وہ بہت کچھ، مجھے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، مدد کروں گا۔ اور انہوں نے قائم کروائی، جس کی تفسیر قرآن کی تفسیروں میں آپ پڑھیے، بہت عظیم الشان اور طاقتور اور مستحکم دیوار۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس دیوار کے آثار باقی اور قائم ہیں۔ یہ ذوالقرنین کا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس وقت بھی انہوں نے یاد کیا جبکہ وہ عروج و اقبال کے اعلیٰ ترین نقشوں میں تھے، بادشاہ وقت ہیں اور دنیا پر حکمرانی ہے، مگر اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں، مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے سورہ کہف کے ان دونوں واقعات کے ذریعے یہ بتایا کہ حالات چاہے تنگی کے ہوں چاہے کشادگی کے ہوں، تمہارا تعلق اللہ سے قائم رہے، ہر حال میں تم اللہ سے جڑے رہو، چاہے مصیبت کا وقت ہو تب بھی دین پر قائم رہو، اللہ سے محبت کرتے رہو، اللہ کے آگے عاجزی کرو، اللہ سے مانگو۔ اور اگر اللہ تم کو نواز رہا ہے، نعمت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، منصب عطا کر رہا ہے، تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کر رہا ہے، مقبولیت محبوبیت کا تاج تم کو پہنا رہا ہے، کائنات میں تمہارا نام بلند کر رہا ہے، تو سنو، بجائے اس کے کہ فخر و کبر کی راہ پہ چلو، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرو، اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی نوازنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرنے والا ہر حال میں اللہ سے جڑا رہے گا، صبر کی جگہ صبر کرے گا، شکر کی جگہ شکر کرے گا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا، دن کے اجالے میں رات کی تنہائی میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا اللہ کو مانے گا، اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز اللہ کی ذات ہوگی، وہ سب پر اللہ کو ترجیح دے گا۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد کہلائے، حضرت عمر کے خاندان سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم، ان کا نکاح ہوا تھا بنو امیہ میں، وہاں ان کے بیٹے کا نکاح ہوا اللہ سے ڈرنے والی ایک خاتون سے، جس کے گھر سے دودھ بیچا جاتا تھا، اور پھر ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نکاح بنو امیہ میں ہوا، اور ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے، اور انہوں نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ ان سے پہلے جو بادشاہ ہوئے ان کا حال یہ تھا کہ بیت المال سے خود بھی پیسے لیتے تھے، رشتہ داروں کو بھی خوب دیتے تھے، ظاہر ہے کہ دنیا دار تھے، ان کے ہاں یہ احتیاط نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، وہ اس میں سے خود استعمال کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی خوب دے رہے ہیں، اور بیت المال پر تصرف کر رہے ہیں، حالانکہ بیت المال مسلمانوں کا حق ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کے بارے میں ہے، بیمار ہوئے تھے اور بیماری شدید ہو گئی، حکیموں طبیبوں نے کہا شہد استعمال کرنا ہوگا،
تب آپ کی یہ بیماری جائے گی۔ دوا کے طور پر شہد استعمال کرنا تھا، حضرت کے پاس شہد نہیں تھا، البتہ بیت المال میں شہد موجود تھا، لیکن احتیاط دیکھیے، حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ بیمار ہوں، طبیبوں نے کہا ہے شہد استعمال کرنا ہوگا، لیکن میرے پاس شہد نہیں ہے، بیت المال میں ہے لیکن وہ مسلمانوں کا حق ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو تھوڑا سا شہد میں لے لوں تاکہ بیماری سے شفا ہو۔ اندازہ کیجیے، احتیاط دیکھیے، بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ حضرت عمر آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ ہیں اور یہ احتیاط ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل کوئی کارپوریٹر بھی بن جائے، وہ سمجھتا ہے کہ چاروں ہاتھ پاؤں سے سب مال نوچتے جاؤ، سب جمع کرتے جاؤ اور وہاں کا خزانہ خالی کرو اور عالیشان مکان بناؤ اور پھر اس کی پیشانی پہ لکھ دو ھذا من فضل ربی۔ اور میرے والد صاحب کہتے تھے یہ جو حرام کی بلڈنگ بنی اور اس پہ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کمبخت، ساری تدبیریں تو میں نے سکھائی تھی اور سارے نسخے میں نے بتائے تھے، اور جب پیسہ تم نے حاصل کر لیا اور مکان بنا لیا تو اس پہ لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ تو سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے کہ مردود میرا شاگرد ہے اور نسبت کہیں اور کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حرام مال استعمال کر رہے ہیں اور عیب بھی نہیں سمجھ رہے۔ خیر، بنو امیہ کی بات سنا رہا تھا، وہاں جو بادشاہ ہوئے وہ بھی بیت المال پر تصرف کرتے تھے۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو ان کے خاندان کے لوگوں نے، بنو امیہ کے لوگوں نے، آل مروان نے کہا کہ آپ سے پہلے جو خلیفہ ہوئے سب نے ہمارا خیال رکھا، آپ بھی ہمارا خیال رکھیے گا، یعنی وہی جو جیسے وہ نوازتے تھے آپ بھی نوازیے گا، تو وہ خیال رکھتے تھے، آپ بھی خیال رکھیے گا۔ یہ سنیے جو اب سنا رہا ہوں، کیسا خوبصورت جملہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا۔ انہوں نے کہا رشتہ دار ہیں ہم، اور سب خلفاء نے جو آپ سے پہلے ہوئے رشتہ داروں کا خیال رکھا، ہمارا خیال رکھا، رعایت کی، آپ بھی رشتہ داری کی وجہ سے ہمارا خیال رکھیے گا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا سن لو، تمہاری قرابت سے زیادہ خدا کی قربت مجھے عزیز ہے، ایک آنا بھی کسی کو بیت المال سے نہیں ملے گا۔ خدا کی تمہاری قرابت، تمہاری رشتہ داری سے زیادہ خدا کی قربت مجھ کو عزیز ہے، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تقرب مجھ کو زیادہ محبوب ہے۔ میں تم کو اللہ کی محبت پہ ترجیح نہیں دے سکتا، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آگے کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے وظیفے جاتے تھے خاندان کے لوگوں کو سب بند کروا دیا، ایک پیسہ کسی کو نہیں ملتا تھا، اور خود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ بہت معمولی تنخواہ بیت المال سے لیتے تھے، یہاں تک کہ فقر و فاقے کی نوبت آ گئی، لیکن اس کو برداشت کیا۔ معمولی سواری پر سوار ہوتے تھے، اور جتنے دن خلیفہ رہے وہ بھی آدھی سے زائد دنیا کے خلیفہ تھے، جتنے عرصے تک خلیفہ رہے ان پر زکوٰۃ تک واجب نہ ہوئی، یہ صورتحال تھی۔ اندازہ کیجئے کہ کس طرح زندگی گزاری۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب خاندان کے لوگوں کو وظائف روک دیے اور سب پریشان ہو گئے، تو ایک دن ان کی پھوپھی کو خاندان کے لوگوں نے بھیجا، کہلوایا کہ آپ جائیں، آپ بڑی عمر کی ہیں، رشتہ بھی آپ کا ایسا ہے،
پھوپھی ہیں آپ کی بات شاید سن لیں گے۔ وہ آئیں، آ کر انہوں نے کہا عمر یہ تم نے کیا غضب کیا، سب خاندان کے لوگوں کو محروم کر دیا، سب پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ دیر تک نصیحت کرتی رہیں، کچھ تھوڑا اپنے رشتے کے لحاظ سے ان کو بلند آواز سے بھی فہمائش کی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سنا، جب وہ کہہ چکی تو اپنے غلام سے کہا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا لے آؤ اور ایک درہم کو آگ میں سلگا کر آگ میں تپا کر لاؤ۔ وہ لے کر آیا، حضرت نے وہ جلتا ہوا سکہ گوشت کے اوپر رکھا، گوشت جلنے لگا اور اس کے اندر سے جلنے کی بو اٹھی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان، اگر میں نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی تو قیامت کے دن مجھ کو اسی طرح جلنا پڑے گا، جہنم کی آگ میں مجھ کو بھی جلایا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے لیے جہنم کی آگ کا سودا کروں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، رشتہ داری، قرابت، دنیا کے تمام تعلقات سب دوسرے نمبر پر ہوں۔ سب سے زیادہ ہمیں محبت تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہو، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے سینے میں ہو، اسی محبت کے ساتھ جئیں، اسی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ حسین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت معروف کرخی ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ حسین انصاری بھی نیک انسان تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کأن القیامت قد قامت، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور فرشتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے کوئی کھڑا ہوا ہے، پہچان میں نہیں آ رہا ہے کون ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ عرش کے نیچے کون ہے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے نیچے معروف کرخی ہے اور میری محبت کے نشے میں مدہوش ہے، اور جب تک مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی اس کو افاقہ نہیں ہوگا، جب تک ملاقات نہیں ہوگی اس کی یہ مدہوشی دور نہیں ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہے اللہ کی محبت کی تاثیر، یہ ہے اللہ کی محبت کا غلبہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت میں انسان ڈوب جائے، اللہ کی طرف سب سے زیادہ رغبت ہو، اور جب محبت ہو جائے گی تو پھر سب سے زیادہ تذکرہ بھی اللہ ہی کا ہوگا، ذکر اللہ ہی کا ہوگا۔ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ ایک کمزور روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو دل سے اور زبان سے اس کے ذکر کی کثرت کرتا ہے۔ محبت ہوگی وہ زبان سے بھی جھلکے گی، وہ اعضاء و جوارح سے بھی جھلکے گی، محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کو چاہنے والا انسان ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں یہ آیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو گے اللہ کی یاد آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت کے نشے میں سرشار ہیں۔ جب ان کو دیکھو گے ان کی نگاہوں سے محبت الہی کے جام چھلکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب ان کی بات سنو گے تو اللہ ہی کا ذکر ہوگا،
اور جب اللہ کا ذکر ان کی پاکیزہ زبان سے سنو گے تو تمہارے دل میں بھی محبت الہی کی چنگاری فروزہ ہوگی، تمہارے دل میں بھی اللہ کی محبت زندہ تازہ بیدار ہوگی۔ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا، کائنات میں سب سے پاکیزہ محبت اللہ کی ہے۔ کسی عارف نے کہا ارق القلوب قلب یخشی اللہ، سب سے زیادہ نرم دل وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَأَعْظَمُ الْكَلَامِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور سب سے میٹھی بات اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے وَأَطْهَرُ الْحُبِّ حُبُّ اللَّهِ، اور سب سے پاکیزہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ سب سے زیادہ نرم دل وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور سب سے میٹھی بات اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نام سے بڑھ کر مٹھاس اور کس چیز میں ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے نام سے بڑھ کر شیرینی اور کس چیز میں ہوگی؟ حضرت خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کا نام اور اس کی یاد اس طرح ان پر غالب آ گئی تھی کہ ریت کے ذرے بھی اٹھا کر منہ میں ڈالتے تھے تو وہ شکر کے دانوں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ اللہ کی محبت کا ایسا کرشمہ ظاہر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو چاہنے والے چاہ کر گئے اور بتا کر گئے، چاہت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو چاہنے والے اپنی زندگی کے احوال سے بتا کر گئے کہ اللہ سے محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، ہم اعتکاف میں آئے ہیں، کوشش کریں کہ یہاں سے اللہ کی محبت لے کر جائیں، اللہ کی معرفت لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں۔ آئے ہیں تو اللہ کی یاد، اس کے ذکر، اس کے پاک کلام کی تلاوت میں لگیں اور ایسی محنت کریں کہ اللہ کی محبت دل میں فروزہ ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں جلوہ گر ہو جائے۔ اس دل سے زیادہ بہتر دل کون ہوگا جس میں اللہ کی محبت ہو؟ اور اس زندگی سے بہتر زندگی کس کی ہوگی جو اللہ کی محبت میں گزرے؟ خوش عمرے کہ در محبت می گزرت، سب سے بہترین زندگی وہ ہے جو محبت میں بسر ہوتی ہے۔ بے محبت کی زندگی صحرا اور بیابان کی طرح ہے۔ بے محبت کی زندگی بے آب و گیاہ سرزمین کی طرح ہے۔ محبت انسان کو تر و تازگی بخشتی ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان کے اندر جذبہ آتا ہے، کیفیت آتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان ایک سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کی محبت کے حصول کی محنت کریں، جو عمل کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ اس کی برکت سے تیری محبت دل میں آ جائے، تیرا عشق دل میں آ جائے، تیری ذات سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو خوش نصیبی ہے، اور اگر محبت الہی سے محرومی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی انسان خالی ہاتھ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔